السلام علیکم دوستو، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے؟ آپ سب خیریت سے ہو؟ اللہ تعالیٰ آپ سب کو عافیت والی صحت اور عافیت والی زندگی دے، اور اللہ تعالیٰ آپ کے تمام معاملات میں آسانی پیدا فرمائے۔ آج ہمارا موضوع ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا موسم حج میں قبائل پر دعوت کو پیش کرنا۔ تو ہم شروع کرتے ہیں۔ حضرت واسع اپنے دادا سے نقل کرتے ہیں کہ ہم لوگ منی میں جمرہ اولا جو مسجد خیف کے قریب ہے اس کے پاس ٹھہرے ہوئے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہماری قیام گاہ میں تشریف لائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے حضرت زید بن حارثہ بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دعوت دی، جسے ہم نے اللہ کی قسم قبول نہ کیا، اور یہ ہم نے اچھا نہیں کیا، اور ہم نے اسی موسم حج میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے بارے میں سن رکھا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے پاس کھڑے ہو کر دعوت دی، جسے ہم نے قبول نہیں کیا۔ ہمارے ساتھ حضرت میسرہ نے ہمارے پاس بن مسروقہ ابسا بھی تھے۔ وہ کہنے لگے، میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ اگر اس آدمی کو سچا مان لے اور اسے اپنے ساتھ اپنے علاقہ میں لے جا کر اپنے بیچ میں ٹھہرا لے تو یہ بہت اچھی رائے ہوگی۔ میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ اس آدمی کی بات غالب آ کر رہے گی، حتیٰ کہ دنیا میں ہر جگہ پہنچ جائے گی۔ قوم نے میسرہ سے کہا، ان باتوں کو چھوڑو، ایسی بات ہم پر کیوں پیش کرتے ہو جس کے برداشت کی ہم میں طاقت نہیں ہے؟ میسرہ کی باتیں سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو میسرہ کے ایمان لانے کی کچھ امید ہو گئی، اور آپ نے میسرہ سے مزید بات کی۔ میسرہ نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام نہایت ہی خوبصورت اور بہت نورانی ہے، لیکن میری قوم میری مخالفت کر رہی ہے، اور آدمی تو اپنی قوم کے ساتھ ہی چلا کرتا ہے۔ جب آدمی کو قوم ہی آدمی کی مدد نہ کرے تو دشمن تو اور زیادہ دور ہے۔ یہ سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لے گئے، اور وہ قوم اپنے علاقہ کو واپس جانے لگی اور زیادہ دور جانے لگی۔ تو ان سے حضرت میسرہ نے کہا، آؤ فدق چلتے ہیں، کیونکہ وہاں یہودی رہتے ہیں، ان سے ہم اس آدمی کے بارے میں پوچھیں گے۔ چنانچہ وہ لوگ یہودیوں کے پاس گئے اور ان سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک پڑھنے لگے۔ اس میں لکھا ہوا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان پڑھ اور عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اونٹ پر سوار ہوا کریں گے، معمولی چیز پر یا ٹکڑے پر گزارا کر لیں گے، ان کا قد نہ زیادہ لمبا ہوگا اور نہ چھوٹا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال نہ بالکل گھنگریالے ہوں گے نہ بالکل سیدھے، ان کی آنکھوں میں سرخ ڈورا ہوگا اور ان کا رنگ سفید سرخی مائل ہوگا۔ اتنا پڑھنے کے بعد یہودیوں نے یہ کہا کہ جس آدمی نے تمہیں دعوت دی ہے، اگر وہ ایسا ہی ہے تو تم اس کی دعوت قبول کر لو اور اس کے دین میں داخل ہو جاؤ، کیونکہ ہم حسد کی وجہ سے ان کا اتباع نہیں کریں گے اور ہمارے ان سے زبردست معرکے ہوں گے۔ عرب کا رہنے والا ہر آدمی یا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کرے گا یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے لڑے گا، لہٰذا تم ان کا اتباع کرنے والوں میں سے بن جاؤ۔ حضرت میسرہ نے کہا، اے میری قوم، اب تو بالکل بات واضح ہو گئی۔ قوم نے کہا، اگلے سال حج پر جا کر ان سے ملیں گے۔ چنانچہ وہ سب اپنے علاقہ کو واپس چلے گئے۔ ان کے سرداروں نے ان کو اس سے روک دیا، اور ان میں سے کوئی بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع نہ کر سکا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر مدینہ تشریف لے آئے اور حجۃ الوداع میں تشریف لے گئے تو وہاں حضرت میسرہ رضی اللہ عنہ سے ملاقات ہوئی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پہچان لیا۔ تو حضرت میسرہ نے رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، جس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ہاں اونٹنی پر سوار ہو کر تشریف لائے تھے، اسی دن سے میرے دل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع کی بڑی آرزو ہے، لیکن جو ہونا تھا وہ ہو گیا، اور اللہ تعالیٰ کو میرا اتنی دیر سے مسلمان ہونا ہی منظور تھا۔ اس موقع پر جتنے لوگ میرے ساتھ تھے ان میں سے اکثر مر گئے ہیں۔ اے اللہ کے نبی، اب وہ کہاں ہوں گے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بھی اسلام کے علاوہ کسی اور دین پر مرا ہے وہ اب دوزخ میں ہے۔
حضرت میسرہ رضی اللہ عنہ نے کہا الحمدللہ، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے مجھے بچا لیا۔ اور حضرت میسرہ رضی اللہ عنہ مسلمان ہو گئے اور اچھے مسلمان بن کر زندگی گزاری۔ اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے ہاں ان کا بڑا درجہ تھا۔ الحمدللہ بھائی، میں اور آپ بڑے خوش قسمت ہیں کہ ہمیں ماں کی گود میں کلمہ نصیب ہوا ہے، ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں۔ تو بھائی اس پر جتنا بھی اللہ کا شکر ادا کرے وہ کم ہے۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ زیادہ سے زیادہ اس چینل کو سبسکرائب کریں اور پوری جو قسط ہے اس کو سنیں پورے کو، تو انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ مجھ کو، آپ کو، ہم سب کو جو ہے نا وہ عافیت والی صحت دے، ہمارے معاملات میں آسانی کرے، اور ہمارے جو بڑے اس دنیا فانی سے جا چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کی بخشش فرمائے۔ السلام علیکم۔